أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل ہوا اور جو تلاوت کی اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ آپ نے حضرت خضر کی تلاش کرنی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹے سے علم حاصل کرے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ میں وہاں نہ پہنچوں جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، دو سمندر ملتے ہیں، مجمع البحرین جس کو بولتے ہیں، او امضی حقبا یا میں قرنوں چلتا رہوں، یعنی مدتوں تک جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو یہ میں اس سفر پہ نکل پڑا ہوں اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم اس مجمع البحرین پہ پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کے لیے ایک مچھلی رکھی ہوئی تھی بھون کر. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. تو اس مچھلی نے سمندر کی طرف چھلانگ ماری اور وہ چلی گئی. بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم وہاں سے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آتنا غداءنا، وہ کھانا لائیے، وہ مچھلی لے آئیے تاکہ ہم تناول فرما سکیں. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. بے شک اس سفر میں ہمیں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں علم کے لیے بہت ہی ضروری ہے، ایک بھوک پیاس اور ایک سفر. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام اور جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ اگر روٹی مل جاتی تھی تو پانی میں ڈبو کے کھا لیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اس کے اوپر. قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فإني نسيت الحوت. تو غلام نے کہا کہ وہ مچھلی تو میں بھول گیا ہوں
جب آپ نے چٹان کے پاس آپ آرام فرما رہے تھے تو مچھلی میں بھول گیا ہوں، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں اس مچھلی کو بھول جاؤں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس بنی ہوئی اور تنی ہوئی مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ قال ذلک ما كنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی مقام تو تھا جہاں پہ ہم نے حضرت خضر کو ملنا تھا۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو اپنے جہاں سے ہم لوگ آئے تھے وہیں پہ واپس چلنا چاہیے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمۃ من عندنا، کہ جن کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا۔ تو اب جب ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے اندر جلالت بہت زیادہ ہے اور آپ شریعت کے بہت زیادہ پابند ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر رہے ہیں۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور آپ صبر کیسے کریں گے کہ وہ علم جو مجھے عطا کیا گیا وہ آپ کو نہیں عطا کیا گیا۔ اور حضرت خضر فرماتے تھے کہ جو علم آپ کو عطا فرمایا وہ اس کا علم مجھے نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا وہ ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی امر کا آپ کے خلاف نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو حضرت خضر نے کہا کہ اگر آپ میری اتباع کرنا چاہتے ہو تو آپ کوئی سوال نہیں کریں گے کہ میں اگر کوئی کام کروں اور اس کا علم آپ کے پاس نہ ہو۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہ دونوں جب چلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو عیب دار بنا دیا، اس کے 2-3 پھٹے نکال دیے۔ لقد جئت شیئا امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بہت برا کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ امتی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کا حکم تھا تو اب علم بھی حاصل کرنا تھا، علم لدنی، تو اس کے کچھ تقاضے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بھول کے اوپر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل پر مت ڈالو۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، تو یہ دونوں آگے چلے گئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جو ہے جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے صاف ستھرا اور بے گناہ بچے کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بہت برا کام کیا۔ اب خضر علیہ السلام دوبارہ گویا ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ کی جلالت بہت زیادہ ہے اور آپ شریعت کے بہت زیادہ پابند ہیں۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آپ سے ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، تو خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے بعد آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا، کوئی میری مخالفت کی، فلا تصاحبنی، تو آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ قد بلغت من لدنی عذرا،
بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو گیا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاموا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے اور بھوک بہت زیادہ لگی تھی، تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا۔ فأبوا أن يضيفوهما، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاموا، تو وہاں پر ایک دیوار تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس دیوار جو گر رہی ہے ہمیں اس کو سیدھا کرنا چاہیے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانا تو انہوں نے نہیں دیا، اب ان سے کچھ اجرت تو لے لو تاکہ ہم اپنا پیٹ بھر سکیں۔ قال هذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ہماری اور آپ کے درمیان فراق آ گیا، اب جدائی آ گئی۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں ان ساری باتوں کا بھید، ان کی تعویل، ان کی تفسیر بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے جس کے پھٹے میں نے نکالے تھے، تو اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، وہ صاف ستھری کشتی کو غصب کر لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا تو ان کے والدین بہت زیادہ جو ہے نیک پرہیزگار تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو کفر، وہ بچہ بڑے کے اس لیے کافر بننا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ اور سرکش بنا لے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ اس کے بدلے میں ان کو صاف ستھرا اور پرہیزگار بچہ عطا فرمائیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، جو دیوار ہم نے سیدھی کی تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو اس شہر میں دو یتیم بچوں کا وہ گھر تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والدین جو ہے وہ نیک پرہیزگار تھے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ نیک پرہیزگار تھے تو ان سے کیا تعلق ہے، تو قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار کو اس لیے وہ کیا کہ اس کے نیچے اس کا خزانہ تھا، اگر اس کو سیدھا نہ کرتے تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا تھا کہ جوانی سے پہلے وہ خزانہ کسی اور کے ہاتھ لگ سکتا تھا، تو یہ خزانہ جو ہے اس کو حضرت خضر کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی کہ جاؤ اس کو سیدھا کر دو۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ جب وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اپنا خزانہ نکال لے۔ رحمتًا مِّن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے اپنے آپ سے یہ کام نہیں کیا، یعنی رب کی طرف سے اشارے تھے سارے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اور یہ اس کی تعبیر تفسیر تھی، اس کی بھید تھی جس پہ آپ صبر نہیں کر پائے۔ تو ان سب چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا بندہ کسی چھوٹے بندے سے علم حاصل کرے تو اس میں کوئی برائی اور عیب کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی سے مالا مال فرمایا تھا، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ جلال والے تھے، بہت زیادہ شریعت کے پابند تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے پاس اس لیے بھیجا تاکہ ان کے اندر تھوڑی سی نرمی آ جائے۔ کچھ جگہ سختی چلتی ہے، کچھ جگہ نرمی چلتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس بچے کو قتل کیا تھا، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا جو ہے کاندھا ایسے توڑ کر دکھایا کہ اندر لکھا ہوا ہے کافر، یعنی
آنے والی جو خبریں ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو، لوگ تو نبی علیہ السلام کے اور انبیاء کرام کے علم کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے جو صحابی ہے، ٹھیک ہے، حضرت خضر علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، تو نبی کی شان ہی الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہے، آپ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں معاف فرمائیں۔ اور ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے تلاوت کلام پاک کا، تو سب سے پہلے حافظ سفیان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔